اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اس بارے میں جھگڑ رہے تھے آپس میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم وہ باتیں بتا رہی ہو ان کو جا کے مسلمانوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت وہ ہم پر حجت بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ حجت بن جائے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں اور ہماری کتاب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا تم ان کو جا کے وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر پہلے سے ہی کھول کھول رکھی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم سب جانتے تھے، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کرے، تمہارے رب کے پاس۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ تم ایسا ہرگز مت کرنا کہ ان کی باتوں پر ایمان نہ لے آنا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم بھی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ فویل، یہ ویل جو ہے یہ ہلاکت یعنی کہ تباہی ہے، یہ ویل جہنم کا وہ مقام ہے جس میں جو جہنم کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے، جس کے اندر اگر کوئی منافق گرے تو اس کو 40 سال لگ جائیں اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل میں ڈالے جائیں گے یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، یعنی کہ کتاب کو بدل دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور وہ اس کے عوض کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے وہ چند دن۔ وہ سمجھتے تھے کہ 40 دن انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، 40 دن تو صرف 40 دن ہی وہ جہنم میں رہیں گے، اس سے زیادہ وہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو قل اتخذتم، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ نے کیا تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تمہیں اتنے دن ہی عذاب دے گا اور جہنم میں رکھے گا؟ اگر اللہ نے ایسا کر رکھا ہے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا۔ یا اللہ تعالیٰ پر جو تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، تم اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کے لیے باتیں گھڑ رہے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت میں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب پھر بات ہو رہی ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پھر پختہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور والدین اور اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی والدین کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا، کہ بیر اس بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو والدین کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ہی والدین کا حق ادا کرنے کا حکم دیا کہ والدین کا حق ادا کرو۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کیونکہ وہ بہت لڑتے جھگڑتے تھے، مال اور دولت کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کو یہ بھی کہا کہ تم ان کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب یہ حکم دیا تو پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو، تم نے مان لیا اس بات کو، لیکن در حقیقت وہ کیا کرتے کہ انہوں نے لوگوں کو مارنا بھی نہ چھوڑا، اور انہوں نے بلکہ لوگوں کو ان کو گھروں سے نکالنا بھی نہ چھوڑا، اور وہ کیا کرتے کہ خود ہی ان لوگوں کو قید کرتے
اور پھر ان کو لوگوں کا فدیہ بھی لے لیتے، یعنی جس سے وہ مال کمانا ان کو تھا، انہوں نے اس کام کو نہ چھوڑا، یعنی جس سے ان کو مال مل رہا تھا انہوں نے اس کام کو نہ چھوڑا، فدیہ بھی لیتے، فدیہ خود ہی لے لیتے، اپنی جیبوں میں ڈال لیتے اپنا مال کا۔ ان کی مال کی محبت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس قدر زیادہ تھی کہ ان کو دنیا کی کوئی بھی چیز، اللہ کا کوئی بھی حکم نظر نہ آتا تھا۔ یہی معاملہ آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہماری بھی مال سے محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کو قتل کرنے سے مراد اپنے آپ کو قتل کرنا ہی ہے، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، یعنی ان کو جلا وطن کر دیتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یعنی کہ خود بھی گناہ کرتے ہو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہو گناہ کرنے میں، زیادتی کرنے میں، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، کیونکہ وہ فدیہ تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا، تمہیں حرام کیا تھا اللہ نے کہ تم ان کو جلا وطن نہیں کرو گے، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی کہ ان کو جب فدیہ دینے کا حکم دیا تو فدیہ تو وہ دے دیتے، لیکن قتل کرنا اور ان کو جلا وطن کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور تم باقی حصے پر کفر کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کی کیا جزا ہو سکتی ہے جو اللہ کی کتاب سے آدھی بات پر یقین کرتے ہیں اور آدھی کو جھٹلا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ آسانی سے نکال کر عذاب کی طرف پھیر دے گا، اور اس وجہ سے جو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ دنیا کی زندگی کو خریدنے سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے کہ آخرت کو ان کے آگے کچھ نہ لگی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مدد کی جائے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے۔ وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم بالبینات، اور پھر پیدر پہ سے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی روح پاک سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی کہ جو تمہارا دل اللہ کی تعلیم کو نہیں ماننا چاہتا تھا، رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر آیا تو تم نے فوراً اس کا تکبر بھی کیا؟ تو اور تکبر کرنے سے مراد کیا ہے کہ تم تکبر کر کے کسی بات کو نہیں مانتے۔ ہم جس کو اپنے سے کمتر سمجھتے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا، یعنی کہ کسی نبی کو تم نے جھٹلا دیا، اور کسی کو جب نہیں بات بنی جھٹلانے سے بھی تمہیں لگا بھی اس کا دین غالب آ جائے گا، تم نے اس کو قتل ہی کر ڈالا۔ اور آگے سے تم کہنے کیا لگے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، بند ہیں، ان میں تو کوئی بات تمہاری اترتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کافروں پر ہمیں فتح ملے، یعنی کہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ کافروں سے جب لڑے تو ہمیں فتح مل جائے۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد کرنا، کافروں سے لڑنا فرض کر دیا، جسے انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہچاننے کے بعد انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر لعنت ہے میری طرف سے۔ بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، دنیا کے عوض انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا، کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کس وجہ سے؟ بغین، صرف اس ضد کی وجہ سے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہی پوری ہے، وہی بہت ہے۔
اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ اس بات پر تھے، اس بات میں کی وجہ سے دعوت تھی کہ نبی ان کی قوم میں سے کیوں نہیں آیا۔ پھر وہ غضب پر غضب کے لے کر لوٹے۔ وہ کافروں کے لیے توہین آمیز رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ تم ایمان لے آؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے، یعنی کہ ہماری کتاب کے علاوہ جو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے، اگر تم ایمان لے ہی آنے والے تھے نبیوں کی باتوں پر، تو پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ صرف اس لیے کہ تمہیں لگا کہ انبیاء تم سے زیادہ تمہیں اللہ نے ان کو حکمت دی اور لوگ ان کی باتوں کو سمجھ لیں گے اور لوگ ان کے دین پر چل پڑیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ بھی روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا۔ وہ نشانیاں سب جاننے کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے، اپنی ذات پر ہی ظلم کیا تم نے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ وہی ذکر ہے کہ جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کوہ طور کو اٹھا دیا تمہارے شرک کرنے کے سبب، کہ جو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو اس کو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن بھی لیا، اور ہم نے پھر انہوں نے کہا وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فرما برداری کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو رچا بسا دیا گیا تھا، بالکل جیسے پانی پلا دیتے ہیں تو جسم کے ہر ہر حصے کو سکون مل جاتا ہے، کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسی پلا دی گئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا یہ حکم، جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے تمہیں جو تمہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے تمہیں جو اللہ کے ساتھ تمہیں شریک ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتا اور جہنم کے قریب کرتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے ہی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ صرف تمہارے لیے ہی جنت کا گھر ہے، تمہارے لیے ہی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ فتمنوا الموت، پھر تو وہ اس سے بڑھ کر تو نعمت کچھ نہیں، پھر تم زندہ کیوں ہو، پھر موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہرگز فَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، موت سے انسان صرف اسی لیے ڈرتا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، لدا ہوا ہو، وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بخوبی جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، آپ ان لوگوں کو زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے، زیادہ محبت کرنے والا پائیں گے زندگی سے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ اہل کتاب ان سے زندگی کے حریص ہیں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، کافروں سے بھی زیادہ یہ لوگ حریص ہیں زندگی کے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی بالکل یہی حال ہے، زندگی سے اتنے اتنے زندگی کے حریص ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں موت آئے، کیونکہ خالی ہاتھ ہیں، دنیا کی عیاشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے، حالانکہ 1000 سال کی عمر مل جانے کے باوجود بھی، اتنی لمبی عمر مل جانے کے باوجود بھی ان کو اللہ کے عذاب سے وہ عمر نہیں بچا سکتی، آخر پھر ان کو موت آنی ہی ہے، ان کو لوٹ کر اللہ کی طرف ہی آنا ہے۔ وہ خوب دیکھنے والا، اور وہ اس سب کو دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، یہ کہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اگر نہ لے کر آتے یہ وحی تو ہم پھر مان جاتے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لگتا تھا کہ یہ صرف اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے صرف یہ۔ اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو کہتے تھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اگر لے آتے تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایک کا بھی ان میں سے دشمن ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دشمنی تو پھر سب سے بڑھ کر ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں، اور اس کا انکار صرف اور صرف فاسق ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی اللہ کی آیتوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اس کو صحیح طرح سے کمپریہنڈ نہیں کرتے، تو ہم بھی انہیں فاسقوں میں شامل ہیں۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اس کتاب میں موجود ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہا، پیچھے پھینک دیا کہ ان کی نظر بھی نہ پڑے، گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی وحی آئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب اگلی آیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ شیاطین کیا؟ جادو ٹونے کی باتیں جو پڑھا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ یہ کہتے تھے، مشرک کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کہ وہ جادوگر ہیں، وہ جادو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور وہ نہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت زیادہ عام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مزید اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بابل کے شہر میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہمیشہ اسی جیسی ہی چیز سے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہاروت اور ماروت کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ ان کو یہ نہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تم اس کو مت سیکھو، یہ فتنہ ہے، تم کفر بھی کیوں پڑھتے ہو؟ لیکن سب لوگ اس بات پر آمادہ تھے کہ وہ جادو سیکھنا چاہتے تھے، اور جادو بھی وہ ایسا سیکھنا چاہتے تھے جس میں وہ بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات اور جدائی ڈال سکیں۔ یہ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہم لوگ یہی چاہتے ہیں، اسی رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی جادو کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو کہ اذن کے بغیر کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا، ایسا علم ہرگز نہیں سیکھتے تھے جو ان کو نفع دیتا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ مکمل کافر ہو گیا، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ ان کی کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری جادو کی کتابیں اپنے تخت کے نیچے وہ اس کو دفنا دی تھی، تو چونکہ جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو چھو نہیں سکتے تھے، اگر وہ چھوتے تو وہ جل کے بھسم ہو جاتے، تو انہوں نے انسانوں کو یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ ان کتابوں میں، اور جو ان کے پاس جتنا بھی علم تھا وہ ان کتابوں میں چھپا ہوا ہے، تو چلو ان کتابوں کو، وہ تخت کو اٹھا کر اس کے نیچے سے کھود کر واپس نکال لو۔
تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے وہ کتابیں نکال نکال کر پھر جادو بہت زیادہ پھیلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مزید ہاروت اور ماروت بھیج کر مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کو عام کیا ان کے درمیان میں. مکمل گمراہی میں پڑ گئے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ یہودی کہا کرتے تھے رائنا رائنا رائنا. رائنا کا مطلب ہے رعایت کرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے. لیکن انہوں نے وہ رائنا کہا کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والا، یعنی کہ ان کو اپنا ملازم کے طور پر ایک حقیر سے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ تم رائنا کا لفظ نہ کہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مخاطب ہونا چاہو تو ان کو کہو انظرنا، کہ ہماری طرف اپنی نظر کرم کیجیے. واسمعوا، اور سنو. وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. جب اللہ کی طرف سے کوئی خیر کوئی آسانی آتی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے وہ خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اب بنی اسرائیل کے اندر جو تورات اور انجیل میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ان کی کوئی آیتیں منسوخ ہو جائیں، لیکن قرآن کے اندر ایسا تھا کہ آیتیں کچھ منسوخ ہو جاتی تو یا پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت بھلوا دیتے. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک آیت پہلے موجود تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ کیسا دین ہے کہ آپ کو اپنی ہی آیت اپنی ہی باتوں کا علم نہیں؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو پھر آیت منسوخ کیوں ہوئی ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس سوسائٹی کے حساب سے آیات کو نازل کیا تاکہ ان کے اندر اصلاح کی جا سکے، اور یکدم کوئی حکم نہیں نازل کر دیا کہ فوراً ہی سب کے لیے شراب حرام کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً چیزوں کو نازل کیا تاکہ ان پر عمل کرنا آسان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکلوا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں؟ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح سے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، یعنی کہ بار بار سوال کرتے، بار بار حجت لے کر آتے. تو تم کیوں ایسے سوالات کرتے ہو؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں. وہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان سے واپس ان کے پچھلے دین پر لے جائیں، اور وہ اس حسد کی وجہ سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیت پر نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو ان کافروں کے پاس واپس لے جائیں. اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کا ذکر ہوا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اللہ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل ضائع ہونے والا نہیں، تم ہر چیز کو اللہ کے سامنے موجود اپنے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر سوائے یہودی اور عیسائی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں. آپ کہہ دیں کہ اگر ایسا ہے تو تم اپنے پاس سے کوئی دلیل لے آؤ، تم اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ. بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار کر دیا، اپنا رخ مکمل طور پر اللہ کی طرف موڑ لیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہر کوئی فرقہ کہتا کہ ہم ہی درست ہیں، باقی کوئی ہدایت پر نہیں. اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتا دے گا کہ کون درست رستے پر ہے اور کون ظالم ہے.
اور اس سے بڑھ کر ومن اظلم ممن منع مساجدہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، عبادت کرنے کے لیے نہیں جانے دیا، کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یعنی جب یہ قبلہ کا رخ کی تبدیلی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی کس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کبھی کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہی ہے، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اس سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد حالت سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس سے مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ جب سواری کے اوپر نماز پڑھی جا رہی تھی، نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی مراد دی جاتی ہے کہ تم ایسے کیسے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی تم چہرہ کرو گے اللہ تعالیٰ کا رخ اسی طرف پاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ نفلی نماز ہو سکتی ہے سواری پر، لیکن فرضی نماز کے لیے ہمیں کھڑا ہونا، قیام کرنا لازم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، سارے ہی تو اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد پیدا کرنے والا وہی ہے، کسی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہر کسی کا فیصلہ کرتا ہے، تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے، جس کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے صرف ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، صرف نبی سے کیوں بات کرتا ہے، یا ہمارے پاس خود کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کافر کا دل ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ اے نبی آپ غمگین نہ ہوں۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، آپ تسلی رکھیں وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے رستے کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے جو اللہ کا دین ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ نے یہ نبی کو کہہ دیا تو آپ سوچیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں والوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش کا فائدہ دے گی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اب ان کی آزمائش کیا ہے، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، ہر بات کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، یقیناً میں نے تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا، میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیوں امام کا کہا گیا؟ کیونکہ سارے نبی ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آل اولاد میں سے آئے، تو امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ میری اولاد بھی ایسے ہی امام ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہدی عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ رب کائنات نے نبی کو یہ کہہ دیا، تو کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے دین کے مطابق کریں؟ ہم صرف دنیا کی طرف کھینچے جا رہے ہیں بچوں کو، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو پڑھنے کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی،
اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ بالعاکفین، اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے، وہ گھر میں نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور آج تک اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو رزق سے بھر دیا۔ جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اس سے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی رزق دوں گا، اس کو بھی رزق ملے گا، لیکن پھر اس کو تھوڑا فائدہ کیوں، اس کو صرف دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے مزید دعا کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی، سبحان اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی پڑھنا اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی قرآن کے لیے اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمت لکا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری عبادت کے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امت میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت میں سے بھیجا، اور ہم ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہم وہ امت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مناسک سکھائے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یعنی ان گناہوں سے پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے؟ ابراہیم علیہ السلام پر یہودی اور عیسائی سب یقین رکھتے ہیں، مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے یعنی کہ ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے۔ جب اس نے اپنے رب جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا، اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی، اور اے میرے بیٹو، وصیت کیا تھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کسی کی عبادت نہ کرنا، کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے ابا جان، آپ کے ابا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی ہے، جو ایک ہی اللہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان لوگوں کے بارے میں جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں، کہ وہ ایک امت تھی، تل کا امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم مسلمان سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو دیکھ لیں گے کہ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، اہل بیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی، وہ تو ان سے پہلے تھے۔
آپ سب کے کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ اور سب اور دوسرے سب نبیوں کی طرف نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور جو اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ عنقریب ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، آپ کی اللہ مدد کرے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب وہ رنگ انہوں نے کہا کہ اب رنگ کیا ہے، ایک بپتسمہ، ان کے درمیان ایک طریقہ ہے کہ وہ یہودیت یا عیسائیت میں آتے ہیں تو وہ رنگ ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص ہو کر سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی ہیں؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔